بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے کہ آپ کا دل کسی میٹھی چیز کھانے کو چاہا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کوئی میٹھی چیز ہے، تو انہوں نے جواب دیا، بیت المال سے جو آٹا آتا ہے اس میں میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چند دن بعد ہی انہوں نے دیکھا کہ دسترخوان پر حلوہ بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آج یہ حلوہ کیسے بن گیا؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، میں نے محسوس کیا کہ آپ کو میٹھی چیز کی خواہش ہے، تو میں نے یوں کیا کہ جتنا عرصہ روزانہ آٹا آتا تھا اس میں سے مٹھی بھر آٹا الگ کرتی گئی تھی، اور آج اتنا ہی جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں نے بازار سے کھجور کا شیرہ منگوایا اور یہ حلوہ تیار کیا۔ آپ حلوہ تناول کرنے کے بعد فوراً ہی سیدھا بیت المال گئے اور وہاں کے محتمم کے پاس پہنچے اور فرمایا، ہمارے ہاں راشن میں جس قدر آٹا جاتا ہے آج سے اس میں سے ایک مٹھی کم کر دینا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو اور پھر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، انہیں کہا جاتا ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر عادل، متقی اور پرہیزگار، جان نچھاور کرنے والے اور رضائے الہی کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ کرام کی بھی ہے جو ایسے فضائل اور کرامات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہے کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عاشقان رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل اور کمالات پڑھے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہیں۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن مجید میں یعنی کہ نبی کے ساتھی اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا فرمایا۔ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رب نے رکھا۔ رفیق کی ہجرت، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق ہجرت تھے۔ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ کاش کہ ہمارے ہاں میں حکومت وقت میں کچھ اسی طرح کی ایمانداری اور ایمان افروز تبدیلیاں رونما ہو جائیں، تو بیت المال جیسے بہت سارے جتنے بھی ادارے ہیں سب کی خوشحالی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی خوشحالی بھی یقینی ہو جائے۔ اے رب العزت، ہماری یہی دعا ہے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما اور ہمیں سچے معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار اور ان کے صحابہ کرام کی ہوئی اتنی خوبصورت پیروی اور ان کے خوبصورت ارشادات اور ان کے کامل ایمان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔